آج زیادہ تر بات ہو رہی ہے کہ ہم کسی سٹینڈ پر ڈٹ جائیں تو بحران پیدا ہوتا ہے، اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور یہ سٹینڈ کیا ہوتا ہے، ڈٹ جانا کیا ہوتا ہے، اور بحران کیا ہوتا ہے؟ تو کیا آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ سوال بار بار یہاں فلیش ہو رہا ہے اسکرین پہ کہ سٹینڈ جب لیا جاتا ہے، یعنی والدین کوئی سٹینڈ اگر لیتے ہیں تو اس سٹینڈ کی وجہ سے بحران پیدا ہوتا ہے اگر وہ ڈٹ جائیں اپنے سٹینڈ پہ۔ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا آپ کی زندگی میں ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ جب والدین کوئی سٹینڈ لے لیتے ہیں اور وہ سٹینڈ آپ کو پسند نہیں آتا اور والدین اس سٹینڈ پہ ڈٹ جاتے ہیں تو اس سے کرائسس پیدا ہوتا ہے، بحران پیدا ہوتا ہے، اور والدین پھر وہ سٹینڈ اگر واپس لے لیں تو پھر بحران ختم ہو جاتا ہے؟ کسی بھی مسئلے میں جب والدین سٹینڈ لیتے ہیں یا ایک پارٹی سٹینڈ لیتی ہے تو اس پہ ڈٹ جاتی ہے وہ پارٹی، تو اس سے کرائسس پیدا ہوتا ہے۔ جب کرائسس پیدا ہوتا ہے تو پہلی والی پارٹی اپنے سٹینڈ سے ہٹ جاتی ہے، جو وہ ڈٹ گئی تھی وہ اس سے ہٹ جاتی ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کرائسس فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن تو وہی پرابلم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا جب آپ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اور اس سے جو بحران یا کرائسس پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کرائسس سے ڈر کے آپ اپنا سٹینڈ واپس لے لیتے ہیں تو اس کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے، پھر والدین کو آگے مشکلات پیش آئیں گی۔ اچھا، اگر فیملی کوئی سٹینڈ لیتی ہے اور اس پہ ڈٹ جاتی ہے اور اس پہ بحران پیدا ہوتا ہے، اور فیملی اس بحران سے نپٹ لیتی ہے، اس بحران سے عہدہ برا ہو جاتی ہے، اس بحران کو سمیٹ لیتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آئندہ سے وہ پیشنٹ کا بیہیویئر بہتر ہو جائے گا اور اس کی بہتری آ جائے گی، اس میں اس کو کوئی بحالی ملے گی۔ نہیں، آپ نے سٹینڈ واپس نہیں لیا، لیکن آپ نے اس سے پیدا ہونے والے کرائسس کو سمیٹا بھی کوئی نہیں۔ کوشش کی پر سمیٹا نہیں۔ when all is said and done اس کو سمیٹا نہیں۔ ٹھیک؟ اصل بات سمیٹنے کی بھی ہے کہ جب آپ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اور اس پہ آپ ڈٹ جاتے ہیں اور دوسری پارٹی کوئی کرائسس پیدا کرتی ہے تو آپ نے اس سے نپٹنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے، آپ نے اس کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ اور سمیٹنے کی کئی کوالٹیز ہو سکتی ہیں، آپ نے پورلی سمیٹنا ہوتا ہے یا آپ نے ریچلی سمیٹنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو ایڈیکویٹلی سمیٹنا ہوتا ہے یا آپ نے اس کو ان ایڈیکویٹلی سمیٹنا ہوتا ہے۔ تو بحران کو سمیٹنا، دیکھیں گورنمنٹ کئی دفعہ کوئی سٹینڈ لیتی ہے اور اس سے کوئی طبقہ عوام کا یا سارے عوام ناراض ہو جاتے ہیں اور سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور سڑکیں بند کر دیتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ ایک کرائسس کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ پرو ایکٹیولی سوچا ہوتا تو پھر تو بحران پیدا ہی نہ ہوتا۔ اچھا، پولیس جب مارتی ہے تو پھر وہ پولیس کو مارتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بحران پیدا کرنے والے کہ وہ بذات خود پولیس کو مارتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ سگنل توڑتے ہیں، کئی دفعہ لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، اور اگر گورنمنٹ نے جو سٹینڈ لیا تھا وہ گورنمنٹ واپس لے لے تو پھر وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ لیکن آئندہ کے لیے گورنمنٹ کی ریٹ کا کیا بنے گا؟ فیل ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی کرائسس پیدا ہوتا ہے تو اس کو سمیٹنا بھی تو ہوتا ہے، اس سے نپٹنا بھی تو ہوتا ہے، اور وہ قبل از وقت پلان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی سٹینڈ پہ ڈٹ جاتے ہیں تو دوسرے بندے کو وہ پسند نہیں ہوتا اور وہ کھپ ڈالتا ہے، وہ رولا ڈالتا ہے، اور آپ گھبرا کے اپنا سٹینڈ واپس لے لیتے ہیں تو حالات پہلے سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سٹینڈ کو قائم رکھتے ہیں اور کرائسس کو بہت اچھا سمیٹتے ہیں تو پھر آئندہ کے لیے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے لوگ سٹینڈ لینے سے گھبراتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ عام طور پر سٹینڈ لینے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں سٹینڈ لوں گا تو
کرائسس پیدا ہو جائے گا، بحران پیدا ہو جائے گا، اس ڈر سے کہ بحران پیدا ہوگا جس کے لیے ہم عام طور پر ریڈی نہیں ہوتے کہ بحران پیدا ہو. ہم بحران نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں گھر میں، ہم سکون چاہتے ہیں گھر میں، اور ہم بحران نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ پھر کبھی سٹینڈ لے لیں گے. یہ جو پھر کبھی سٹینڈ لینے کی بات ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ مسئلے کو پرولونگ کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ میں سے کسی نے سٹینڈ لینا ہو فیملی میں کسی دوسرے بندے کے حوالے سے، اور آپ وہ سٹینڈ نہیں لے رہے ہوتے، تو دوسرے بندے کو کیا پیغام مل رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں اور اگے چل کے انہوں نے میں بالکل ٹالاں گا. بالکل اگر فیملی نے کوئی سٹینڈ لینا ہے تو ایک بات ہے کہ سٹینڈ لینا ہے، اسے پوسٹ پون نہیں کرنا. دوسری بات یہ کہ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ پہلے سے پلان کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سٹینڈ لینا ہے، تو اس سے جو کرائسس ہوگا وہ اس سے آپ کیسے نپٹیں گے. کبھی شاید آپ نے فلموں کی شوٹنگ دیکھی ہو یا فلموں میں مناظر دیکھے ہوں کہ کچھ ایسے کام فلموں میں کیے جاتے ہیں جو کہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایسے مناظر شوٹ کیے جاتے ہیں جن میں خطرہ ہوتا ہے، جس میں دریا یا سمندر کے مناظر یا پہاڑوں کے مناظر یا کسی محل کو آگ لگانا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. تو آپ کا کیا حال ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی شوٹنگ کرنی ہو کہ جس میں ملکہ اور بادشاہ کسی محل میں بیٹھے ہیں اور محل کو آگ لگ جاتی ہے اور پورا محل جلنے لگتا ہے، اور انہوں نے اس میں دکھانا ہے کہ بادشاہ اور ملکہ بھی جل کے مر گئے ہیں، تو کیا ان کو سچ مچ جلا کے مارنا ہے یا ان کو بر وقت نکالنا ہے؟ بر وقت نکالنا ہے. تو اس کے لیے کیا بندوبست کیا جائے گا؟ کرائسس کو سمیٹنے کے لیے ایسی شوٹنگ میں کیا کریں گے؟ ہاں، آگ بجھانے کا انتظام رکھیں گے، بادشاہ اور ملکہ کو کسی طرح تیزی سے باہر نکالنے کا بھی بندوبست کریں گے. بعض اوقات کوئی سٹنٹ مین لا سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں کو جو کرائسس سچویشن ہے جو پیدا ہونے ہوتی ہے، اگر اس کا پہلے سے بندوبست کر کے رکھیں تو نسبتاً آسان ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ کو لگے کہ کوئی طبقہ عوام کا سڑکوں پہ آنے والا ہے تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو پہلے آنے دینا چاہیے، پہلے ان کو فساد کرنے دینا چاہیے، دھرنا دینے دینا چاہیے، یا اس سے پہلے ہی ان کو کچھ نہ کچھ بندوبست کر لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو نقصان نہ ہو؟ تو گھر میں بھی جب نشے کی بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے اور گھر والے بہت سارے سٹینڈ لیتے رہتے ہیں، تو کیا وہ یہ بندوبست کرتے ہیں کہ جب ہمارا یہ برخوردار یہ کرائسس پیدا کرے گا تو اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ جب یہ کوئی نہ کوئی کہے گا کہ جی میں شیشے توڑ دوں گا، یا میں ٹی وی گرا دوں گا، یا میں گھر سے چلا جاؤں گا، یا کوئی اس طرح کی حرکت جو بھی وہ اپنے بارے میں یا فیملی کے بارے میں کہتا ہے، تو اس کا کوئی بندوبست تو کرنا چاہیے نا پہلے، کہ اگر اس نے کوئی کرائسس پیدا کیا تو ہم اس کو کیسے سمیٹیں گے؟ کیا کیا کرائسس ہیں جو کہ گھر میں کوئی نشہ کرنے والا پیدا کر سکتا ہے؟ کیا کیا کرائسس ہیں اور کون کون سے سٹینڈز ہیں جو فیملی لے سکتی ہے علاج میں آنے سے پہلے یا علاج سے جانے کے بعد؟ نہیں، کرائسس تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ آرگنائزڈ کرائسس پیدا کرتے ہیں، اگر آپ کرائسس کو پلان کرتے ہیں، خود پلان کرتے ہیں، تو آپ ساتھ ہی یہ بھی پلان کر سکتے ہیں کہ اب اس کرائسس کو سمیٹنا کیسے ہے. اگر آپ خود ہی کرائسس کو پھیلاتے ہیں تو خود ہی کرائسس کو اگر آپ سمیٹتے ہیں، تو اگر آپ اس فن میں ماہر ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر یا ادارے یا شہر یا حکومت میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. کرائسس بذات خود خرابی کی نشانی نہیں ہے. جب ہم کرائسس پیدا کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ اس کرائسس کو اب ختم بھی کرنا ہے، اس کو سمیٹنا بھی ہے. اور اگر ہم اس کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر گورنمنٹ کہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کراچی نہیں جا سکتے، اور مولانا فضل الرحمان ٹکٹ کٹا کے تو ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں اور کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں،
جہاں ان کے 1000-2000 ورکر ایئرپورٹ کے باہر کھپ ڈال رہے ہیں اور اب وہ مولانا کو جہاز سے نکل کے باہر نہیں آنے دیتے اور جہاز میں واپس بھیج دیتے ہیں، تو کراچی میں کرائسس پیدا ہو جائے گا نا. وہ 2000 ورکر جو ہیں وہ بہت کھپ رولا ڈالیں گے. تو لازمی بات ہے کہ مولانا کو تو جہاز میں، اسی جہاز میں باقی مسافروں کو اتار دیا اور ان کو جہاز میں واپس، جو فلائٹ واپس جاتی ہے 1.5 گھنٹے بعد، دوسرے مسافر اس میں بیٹھ گئے اور وہ واپس پہنچ گئے اسلام آباد. تو کیا یہ کرائسس سمیٹنے کا اچھا طریقہ ہے؟ اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد سے ٹیک آف ہی نہ کرنے دیا جائے، لیکن وہ ایئرپورٹ جاتے ہیں تو 1000-2000 بندہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو پھر آسان بات یہ ہے کہ ان کو گھر میں ہی پکڑ لیا جائے کہ آپ ایئرپورٹ بھی نہیں جا سکتے، اور ایسے ہی عام طور پر ہاؤس اریسٹ کر لیا یا کچھ کر لیا. اور اگر ان کے جو ورکرز ہیں وہ آ کے کھپ شپ ڈالیں تو ان کو اٹھا کے اندر ڈال دیا، اور ادھر جانے کے رستے، جو ہاؤس اریسٹ ہے ادھر جانے کے رستے بند کر دیے. تو کرائسس کو گورنمنٹ پھر سمیٹنا چاہے تو گورنمنٹ سمیٹ بھی لیتی ہے. ہاں سڈنلی ہو جائے تو اگر کوئی بندے کو پریکٹس ہو کرائسس کو سمیٹنے کی تو وہ پلاننگ کے بغیر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. کیونکہ اگر ایک بندہ اکثر و بیشتر کرائسس کو سمیٹتا رہتا ہے، اس کو عادت ہوتی ہے، وہ کرائسس سے دور نہیں بھاگتا، وہ کرائسس کو پوسٹ پون نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ اپنے کرائسس کو باقاعدگی سے پیدا کرتا ہے اور سمیٹتا ہے تو اس کی زندگی سموتھ ہوتی چلی جاتی ہے. اگر کوئی بندہ اس وقت حرکت کرتا ہے جب کرائسس پیدا ہو چکا ہے تو وہ لیٹ ہو چکا ہے. اس کو ری ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں. جب کوئی کرائسس پیدا ہو جائے تو پھر اس کو سمیٹنا جو ہے وہ ری ایکٹیو اپروچ ہے. جب کرائسس آپ خود ہی پیدا کریں اور آپ خود ہی بندوبست کریں کہ اس کو سمیٹنا کیسے ہے تو پھر اس کو پرو ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی اسکرپٹ لکھنا پڑتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو اس کے نتیجے میں دوسری پارٹی کیا کرے گی، اور دوسری پارٹی جو اقدامات کرے گی جن سے مل کے کرائسس جنم لے گا، ان اقدامات کے بارے میں آپ خود یا اپنے دوستوں کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں، یا اپنے عزیزوں کی مدد سے یا سروسز کی مدد سے یا گورنمنٹ کی مدد سے آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ وقت سے پہلے سوچ بچار کریں کہ یہ میں نے سٹینڈ لینا ہے، یہ کرائسس اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گے اور فلاں فلاں بندہ ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، فلاں فلاں اقدامات ہیں جو میرے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، یا حکومت یا پولیس یا 15 یا کوئی میری مدد کو آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. تو جب گھر میں سچویشن ہو جس میں کرائسس پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں تو کرائسس پیدا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے یا سٹینڈ لے کے خود ہی کرائسس پیدا کر دینا چاہیے. ٹاپک یہ ہے کہ جب آپ کرائسس پیدا کرتے ہیں کسی سٹینڈ کی وجہ سے اور آپ نے ان کرائسس کو سمیٹنا ہے تو آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے آنا ہے، 12 بجے کے بعد گھر آنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور دوسرا بندہ زبردستی 12 بجے کے بعد 2 بجے گھر واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں تو لڑائی جھگڑا کروں گا اگر آپ مجھے 12 بجے سے پہلے آنے پہ مجبور کریں گے. تو آپ پہلے پیار سے بات کریں گے، سمجھائیں گے، آپ منطق کی بات کریں گے، دلیل کی بات کریں گے، پھر آپ کسی دوسرے فیملی ممبرز کو انوالو کریں گے جس سے آپ نے پہلے سے بات کر کے رکھی ہوگی. کیونکہ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ پہلے سے بات کر کے رکھیں گے اپنی بہن سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے جیٹھ سے یا دیور سے یا ساس سسر سے یا آپ کے بیٹے کے جو کزنز ہیں ان سے بات کر کے رکھیں گے کہ میں نے یہ سٹینڈ لیا ہے، کیا آپ مجھے تعاون دو گے؟ اگر میں یہ سٹینڈ لوں گا تو اس دوران اگر یہ کھپ مچائے گا تو کیا آپ میری سائڈ پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ گے اور یک زبان ہو کے کہو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کھڑے ہم؟ تو ایسا کچھ بندوبست کر کے رکھا تھا. اگین آپ کی توجہ زیادہ سٹینڈ کی طرف ہے، میں کرائسس سمیٹنے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کرائسس سمیٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقے ہیں، کیا ریسورسز ہیں، کہاں کہاں سے مدد مل سکتی ہے. آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے سسرال والوں سے، اپنے بچے کے کزن سے، اپنے ہمسایوں سے مدد مل سکتی ہے جو کہ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کے بچے کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ آپ کے کرائسس کو بڑھاتا رہے.
لیکن فرض کریں کوئی پراپر مدد نہیں دے پاتا تو پھر آپ کس سے رجوع کریں گے؟ 15 جسٹ امیجن 15 خود ہی بتا رہے ہیں، ہاشم صاحب بتا رہے ہیں 15 آپ 15 پہ کال کر کے کہیں گے تو وہ کیا آپ کے بچے کو اٹھا کے جا کے جیل میں بند کر دیں گے؟ نہیں، وہ اس کو سمجھائیں گے، وہ اس کو بہت پیار سے سمجھائیں گے کہ آپ ہائی ہینڈڈنس نہیں کر سکتے، آپ ہاتھا پائی نہیں کر سکتے ماں کے ساتھ، آپ گالی گلوچ نہیں کر سکتے، اور ماں آپ کو اگر یہ کہتی ہے کہ 12 بجے سے پہلے گھر میں آنا ہے تو آپ اس حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ میں صرف اس بات پہ رائے دے رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اور دوسرا بندہ کھپ رولا ڈالتا ہے، ہاتھا پائی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، شیشے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کرائسس پیدا کرتا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ اس طرح کی بات کریں اپنے بچے سے کہ 12 بجے سے پہلے گھر آؤ، نہیں تو پھر آنے کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ ایک آپشن وہ یہ بھی لے سکتا ہے کہ اچھا پھر میں سویرے 8 بجے آؤں گا یا پھر میں آؤں گا ہی نہیں۔ تو میں یہ بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچے کو گھر سے باہر کا رستہ دکھائیں۔ دیکھیں نا، وہ جو مسئلہ ہے اپنی جگہ جینون ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی آئے یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سوئے، تو آپ اس کے لیے پہلے سیکھیں گے نا کہ کسی کو کیسے قائل کرتے ہیں کہ وہ رات کو جلدی گھر آئے، اور کیا اگر کوئی 2 بجے آتا ہے تو اس کو ایک دم کہنا چاہیے کہ تم 8 بجے آنا شروع کر دو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی رات کو 4 بجے سوتا ہے تو آپ اسے کہو کہ بھی 9 بجے سونا شروع کر دو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس بارے میں علم حاصل کرنا ہوگا کہ اگر کسی کے گھر آنے کی عادت کو ٹھیک کرنا ہو کہ وہ ٹھیک ٹائم پہ آئے، یوزولی خامد لیٹ آتے ہیں، بیٹے بھی لیٹ آتے ہیں، تو اگر آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ الگ سے ایک پورا سبجیکٹ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود رات کو جلدی 9 بجے سوئیں جبکہ آپ 3 بجے سوتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کرتے کیسے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وزن کم کرتے کیسے ہیں۔ ایک یک ڈگری آرڈر کہنا بچے کو کہ تم 9 بجے سو جبکہ وہ رات 4 بجے سوتا ہے، اس پہ وہ کیپیبل ہی نہیں ہے کہ اس پہ عمل کرے۔ جس چیز کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیملی ممبر کیپیبل ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے، تو اس کے اوپر لڑائی ڈالنے کی بات میں نہیں کر رہا۔ میں تو جنرلی اس وقت اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں۔ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں جو کہ بڑا سوچا سمجھا سٹینڈ ہونا چاہیے، جینون سٹینڈ ہونا چاہیے، صحیح سٹینڈ ہونا چاہیے، ماہرین کے مشورے سے ہونا چاہیے، اور وہ امپلس نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں اچانک سوچ لوں کہ ایسا ہونا چاہیے، بلکہ وہ بہت سوچا سمجھا منصوبہ ہونا چاہیے جسے کئی دنوں تک آپ سوچیں، گوگل پہ سرچ کریں کہ یہ جو اقدام ہے یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے، اور پھر پتہ کریں کہ اس کو کرتے کیسے ہیں، پھر پتہ کریں کہ اس سے جو کرائسس ہوگا اس کو میں نے سمیٹنا کیسے ہے، میرے ریسورسز کیا ہیں، کون کون بندہ ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، اور کس کس نے کمٹ کیا ہے کہ میں مدد کروں گا۔ اور آپ چاہیں تو 15 والوں سے بھی پہلے بات کر سکتے ہیں اور ان سے کمٹمنٹ لے سکتے ہیں کہ مجھے ایسی ضرورت پڑے تو کیا آپ میری مدد کریں گے، اور آپ ان کو جا کے بخوبی اس بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو امکاناً کب کہاں کس موقع پہ مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور 15 والے جب بھی آتے ہیں وہ آتے ہی آپ کے فیملی ممبر کو کوئی پھینٹی لگانی تو نہیں شروع کر دیتے، یا وہ کوئی اس کو گرفتار کر کے تو نہیں لے جاتے۔ اگر ماں بیٹے کی لڑائی ہوئی ہے یا ماں کے ساتھ بیٹے نے کچھ بدتمیزی کی ہے، گالی گلوچ کیا ہے، تو وہ آ کے صرف سمجھاتے ہیں، ان کا سمجھانا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ جو 15 ہے اس پہ اگر وہ آئیں گے نہیں تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے۔ یہ تو آپریشنل ہے، اور یہ چیز بڑی فائدے کی چیز ہے کہ آپ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا تعاون حاصل کریں، اور اس متھ میں سے نکل جائیں کہ ہماری پولیس اچھی نہیں ہے۔ ہماری پولیس جیسی بھی ہے، اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، ہمیں اسی سے گزارا کرنا ہے۔
ہمیں اسی سے گزارا کرنا ہے. ہم کورٹ کچہری جانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ جی کئی سال کیس لٹکتا رہے گا یا مسئلہ چلتا رہے گا تو کورٹ نہیں جاتے. تو یاد رکھیں ہمارے کورٹ اچھے ہیں یا ہمارے کورٹ اچھے نہیں ہیں, وہی ہمارے کورٹ ہیں اور ہمیں ان سے ہی گزارا کرنا ہے. اور اگر ہم ان کو یوز نہیں کریں گے تو وہ پھر کبھی اچھے نہیں ہوں گے. اگر کسی چیز کو استعمال کیا جائے تو اس کے نقائص دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو کبھی استعمال ہی نہیں کرتے تو پھر وہ اس کے نقائص دور نہیں ہوتے. تو جہاں بھی آپ کو جو سروسز اویلیبل ہوتی ہیں وہ جیسی بھی ہوتی ہیں, آپ ان سروسز کو اویل کرتے ہیں, سروسز کے بغیر گزارا نہیں کرتے. جیسے اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو آپ اپنی گاڑی استعمال کریں گے, اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں تو آپ اوبر استعمال کریں گے, اگر اوبر پہ پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں تو پھر آپ بس استعمال کریں گے یا رکشہ استعمال کریں گے, کوئی سستی سواری استعمال کریں گے, پر آپ کریں گے ضرور. تو اسی طریقے سے جو سوسائٹی میں ریسورسز ہوتے ہیں جس قسم کے بھی, جیسے عورتوں کے اوپر تشدد کے خلاف ایک ادارہ ہے جو کہ اگر کوئی خاتون اس کو مدد کے لیے پکارے تو وہ ضرور آتے ہیں اور جو مدد وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. اس کا نام عورت فاؤنڈیشن ہے. اس طرح اور بھی ادارے ہیں جو کہ مدد فراہم کرتے ہیں. لیکن جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو کئی احتیاطیں ضروری ہے کہ آپ ایٹ دی اسپار آف دی مومنٹ نہیں لیتے. آپ اچانک اٹھ کے تو سٹینڈ نہیں لے لیتے, آپ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ سٹینڈ لیتے ہیں. آپ غصے کی حالت میں سٹینڈ نہیں لیتے, آپ غم کی حالت میں سٹینڈ نہیں لیتے, آپ کسی کے اکسانے پہ سٹینڈ نہیں لیتے. یہ آپ کے اپنے دل کا سٹینڈ ہونا چاہیے جو کہ آپ لینا چاہتے ہیں. اور وہ سٹینڈ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو پورا سکرپٹ لکھنا چاہیے کہ جب میں سٹینڈ لوں گا تو کیا ہوگا, مجھے کون سی ویٹو تھریٹس ملیں گی اور کون سی کیٹو تھریٹس ملیں گی. ویٹو تھریٹس وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمارا پیارا کوئی دیتا ہے ہمیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میں پھر گھر سے چلا جاؤں گا, یا میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا, میں دیوار پہ ٹکرے ماروں گا, یا میں اپنے آپ کو ہرٹ کروں گا, ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. کیٹو تھریٹس ہوتی ہیں جس میں ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں, تمہیں ماروں گا, تمہارا شیشہ توڑ دوں گا, تمہارا میں سیل فون گرا دوں گا, دیوار پہ مار دوں گا, یا میں آپ کو ٹھڈے ماروں گا, یا میں آپ کو ٹکرے ماروں گا. تو یہ جو دوسرے کو نقصان دینے والی باتیں ہوتی ہیں یہ کیٹو تھریٹس ہوتی ہیں. اور ان دونوں تھریٹس کے حوالے سے آپ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ایک ٹیم بلڈ اپ کرتے ہیں, ٹیم بلڈ اپ. اور وہ جو ٹیم بلڈ اپ کرنا ہے یہ آپ کے لیے اسی صورت ممکن ہوگا جب آپ نے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں تھوڑا بہت شیئر کی ہوں گی, ان سے ڈسکس کی ہوں گی. ہیومن نیچر یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں تو ہیومن نیچر یہ ہے کہ جو سننے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مدد کروں گا. جیسے اگر آپ کسی کے ساتھ اپنی مالی دشواریوں کا ذکر کریں, چاہے آپ ایسے ہی کر رہے ہوں, لیکن وہ بندہ کہتا ہے جی میرے کو لینے کے پیسے گئے نہیں, تسی لے لو. تو جب بھی کوئی بندے کے ساتھ آپ اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں تو یوزولی 80% لوگ جو ہیں دے ٹرائی ٹو بی ہیلپ فل, اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا میں اس معاملے میں آپ کی مدد کروں گا. اور پھر وہ اپنی سیفٹی بھی دیکھتا ہے دوسرا بندہ, پھر وہ کہتا ہے کہ شاید ہم دونوں کافی نہ ہوں, دو اور بھی ملائیں ساتھ. اور اگر آپ سٹینڈ لیتے ہیں اپنے بچے کے حوالے سے اور آپ کے ساتھ کوئی 2 بہنیں اور 3 بھائی اور 3 دوست اور 2 ہمسائے اور 1-5 والے آئے ہوں, تو کون ہے جو کہے گا کہ نہیں میں تے تنگ ہی کرنا ہے؟ کون ہے جو کہے گا؟ کیونکہ اکیلے بندے کو تو کوئی بھی تنگ کر سکتا ہے, اکیلے بندے کو تو کوئی بھی تنگ کر سکتا ہے, خاص طور پر اگر اکیلا بندہ تگڑا نہیں ہے. تگڑے سے میری مراد ہے اعصابی طور پر تگڑا نہیں ہے. تگڑے سے میری مراد, میں کبھی بھی جسمانی تگڑے پن کو تگڑا نہیں سمجھتا. میں تگڑا پن سمجھتا ہوں کہ جس کے نروز اچھے ہوں, جو گھبرائے نہ, جس کی ول پاور اچھی ہو,
اور جو ارادے کا پکا ہو، جو مایوس نہ ہونے والا ہو، جو سوچ سمجھ کے گول سیٹ کرے اور اس کے اوپر عمل کرے، یا اپنا پرپس سیٹ کرے اور پھر ذرا بھی ادھر ادھر اس سے ہلے نہیں، اپنے مقصد سے دائیں بائیں نہیں ہو، وہ اسٹریٹ لائن میں اپنے ٹارگٹ کی ڈائریکشن میں چلے۔ لیکن جنرلی مجھے بتائیں کہ معاشرے میں کون سے لوگ ہیں جو آسانی سے زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے اپنے ارد گرد کوئی تعلقات کا نیٹ ورک بنایا ہوتا ہے، یا جو کسی غار میں اکیلے زندگی گزار رہے ہوں، نیٹ ورک بنایا ہو۔ اگر کسی نے نیٹ ورک بنایا ہوا ہے تعلقات کا تو ان کو وہ کام آتا ہے، اور وہ فیملی افیئرز میں بھی کام آتا ہے، فیملی میٹرز میں بھی کام آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ہو جس کے کوئی ایس ایس پی سے تعلقات ہوں، کوئی گورنر صاحب نال کدی وہ گل بات ہوئی ہوئے، ہمسایہ نال تعلقات ہوں، تو وہ اولاد انہوں تنگ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اگر کسی بندے کے تعلقات ایس ایس پی پولیس سے ہوں، گورنر پنجاب سے ہوں، ویسے میں نے کبھی کسی ایس ایس پی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ آپ کون ہوتے ہیں جناب میرے معاملے میں دخل دینے والے۔ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیں کہ کسی مجاز اتھارٹی نے دخل دیا ہو، یا 4 5 6 لوگ آ جائیں بیچ میں، کوئی بندہ سڑک پہ کسی کو مار رہا ہے تو عموماً مظلوم کے ساتھ 5 7 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بحث کی نہیں میں بات کر رہا، بحث چل رہی ہے تو کوئی بات نہیں، بحث چل رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم کرائسس کی بات کر رہے ہیں جس میں بچہ جو ہے وہ دروازوں کو ٹھڈے مار رہا ہے اور شیشے توڑ رہا ہے، جو کہ نارملی ہوتا ہے، گھر کی گاڑی کو ڈینٹ ڈال رہا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے 4 دوست ہیں اور کوئی بھی ان میں سے ایس ایس پی نہیں ہے بلکہ ہیڈ کلرک ہے، کوئی کریانہ کا مالک ہے، کوئی کاشتکار ہے، تو میں بتاؤں ان 4 کا بھی بڑا وزن ہوگا، ان 4 کا بھی بہت وزن ہوگا، رسپیکٹ کا تقاضا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ لوگ چندہ جب مانگنے جاتے ہیں تو ایک بندہ کیوں نہیں جاتا؟ چندہ مانگنے جاتے ہیں تو کتنے بندے ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ 5 سے 7 بندے، جنہوں نے اچھی ویسٹ کوٹ پہنی ہو، کلف لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوں، تو پھر چندہ مانگنے جاتے ہیں کسی مارکیٹ میں، تو مارکیٹ والے ان کو چندہ بھی دیتے ہیں۔ تو جو عددی طاقت ہے، یعنی زیادہ افرادی طاقت جو ہے، وہ ڈیفینیٹلی اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے مارنا ہے مل کے اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ جو ہمارا عددی طاقت ہوتی ہے یا ہماری جو پرسنالٹی ہوتی ہے، ہر شخص کی پرسنالٹی کا کچھ نہ کچھ ویٹیج ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے یہ بندوبستی نہ کر رکھا ہو، ہم نے چیزوں کو ہش اپ کر رکھا ہو، ہم نے چیزوں کو چھپا رکھا ہو، تو پھر عین موقع پہ ہم چاروں طرف دیکھیں گے تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم نے غصے میں سٹینڈ لیا تھا بغیر سوچے سمجھے، تو جلد ہی ہم اپنا سٹینڈ واپس لے کے ہتھیار ڈال دیں گے، اور جب جلدی ہم ہتھیار ڈال دیں گے تو ہمارے گھر میں حالات پہلے سے بھی خراب ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو اندیشہ ہے، دور دراز ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں لیں گے، مزے لیں گے، اس کے پیچھے، لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کرنے کے پیچھے ایک عقیدہ ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ یہ ایک عقیدہ ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ لوگ کون ہوتے ہیں بھلا؟ ہم ہوتے ہیں لوگ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے کسی جگہ ٹریفک پھنسی ہوئی تھی، اور میں نے گاڑی کے شیشے کو نیچے کر کے، یو کے کی بات ہے، تو گاڑی کے شیشے نیچے کر کے تو پولیس مین کو کہا کہ دیر از ٹو مچ ٹریفک، پلیز ڈو سم تھنگ۔ تو کہتے ہیں جینٹل مین یو آر دی ٹریفک، یو آر دی ٹریفک۔ بات یہ ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ لوگ کون ہیں؟ ہم ہیں لوگ۔ یہ تاثر کہ دوسرے لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ ہمیں بالکل آئسولیٹ کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو آزمائے بغیر ہی یہ بات کر دیتے ہیں کہ لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ لوگ اچھے ہوتے ہیں، ہاں، بعض اوقات وہ آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترتے، آپ ان کو چھوڑ کے
آپ اگلے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ بازار میں کوئی سودا لینے جاتے ہیں تو ایک دکان سے نہیں ملتا تو آپ گھر تو نہیں لوٹ آتے، آپ اگلی دکان پہ چلے جاتے ہیں، آپ اور کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن آپ مدد ضرور حاصل کرتے ہیں، اور مدد اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ آپ نے اپنے فیملی ممبر کی مل جل کے کوئی پٹائی کرنی ہوتی ہے، آپ نے اپنے فیملی ممبر کو مل جل کے ایگریشن سے روکنا ہوتا ہے، اس کو تاثر دینا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق سے باہر نکل رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے، اپنی حدوں کو توڑ رہا ہے۔ اور عموماً سیانے لوگ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ طاقت کا توازن ان کے حق میں نہیں ہے تو وہ اپنے رویے میں بہتری لے آتے ہیں۔ شاید کبھی آپ کو تجربہ ہو کہ سڑک پہ کسی بندے نے کوئی آپ کی گاڑی آگے سے کاٹی ہو یا کوئی آپ کو پریشانی دی ہو اور آپ نے غصہ کرنے کا ارادہ کیا ہی ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کا تو اتنا ڈنڈ ہے، اور آپ کہتے ہیں یار بھائی جان ایسے نہیں کرتے، پھر آپ بھائی جان پہ ہو جاتا ہے نا ایسے۔ تو مطلب نارملی ہم کوئی وائلنس کو تو پروموٹ نہیں کر سکتے، ہم تو بیچ بچاؤ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور پولیس کو انوالو کریں یا کسی کو بھی انوالو کریں تو مقصد یہ نہیں ہے کہ پولیس کوئی ایسا کام کرے جس سے کہ اس کو کوئی فزیکل ڈیمیج پہنچے یا کوئی اور نقصان پہنچے۔ وہ جو بات ہے نا پھر کل کو اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، اس کا نہ فکر کیا کریں۔ ریپوٹیشن آلریڈی ایسے بندے کی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور ویسے جو جہاں تک کل کو اس کی شادی کا معاملہ ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے مریضوں کی شادی لازمی ہوگی۔ اچھا لگا کہ آپ کو یہ بات پسند آئی، کیونکہ یہ بات بڑی سچی بات ہے کہ میرے مریض کنوارے نہیں رہ جاتے۔ میرے مریض جو ہے وہ کنوارے کبھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ آن ایوریج میرے مریضوں کی 2.5 شادیاں ہوتی ہیں آن ایوریج۔ میرے تمام مریضوں کی جو شادیاں آن ایوریج ہیں وہ 2 سے زیادہ اور 3 سے کم آن ایوریج بنتی ہے، اور شادی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں جی، ہے کوئی مسئلہ؟ مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے ان کے لیے، جو آپ کے بچے ہیں اور ہمارے بچے ہیں، مسئلہ ایک ہی ہے، وہ ہے نشے کو چھوڑ کے اچھی زندگی کو اپنانا۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ نشے کو چھوڑ کے تو سوبر ہونا۔ اگر یہ کام یہ کر گزریں تو پھر ان کا فکر آپ مت کریں، یہ آپ کا فکر کرنے لگیں گے۔ یہ جو ماں باپ کو فکر رہتا ہے نا کہ پھر ایدا نوکری دا کی بنے گا، شادی دا کی بنے گا، ریپوٹیشن دا کی بنے گا، مسئلہ ایک ہی ہے کہ اگر یہ نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں، پھر وہ سراسر سراپا رحمت بن جاتے ہیں۔ جو نشہ چھوڑتے ہیں اور سوبر ہو جاتے ہیں، ایک ہے جو نشہ چھوڑتے ہیں وہ ایبسٹیننٹ ہوتے ہیں، جو نشہ چھوڑتے ہیں اور سوبر ہو جاتے ہیں وہ سراسر رحمت ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی کو فرق پتہ ہے ایبسٹیننٹ ہونے کا اور سوبر ہونے کا؟ دیکھیں، جب کوئی بندہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں نے نشہ نہیں کرنا تو یہ ایبسٹیننس کی راہ ہموار ہوتی ہے، لیکن جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے کردار کے اوپر کام کرنا ہے، ابھی کیا کوئی نہیں، جب وہ فیصلہ کرتا ہے نا کہ میں نے بھائی اپنے کردار پہ کام کرنا ہے تو وہ سراسر رحمت ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ اس میں بڑا فرق ہے کہ ابھی اس نے صرف فیصلہ کیا ہے، ابھی کیا کوئی نہیں۔ یہ فیصلے سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نشے کی بیماری میں نے جو اپنے ساتھ کریکٹر ڈیفیکٹس کو اٹریکٹ کیا تھا یا اپنی طرف کھینچ لیا تھا، میں نے ان کے ساتھ دوری اختیار کرنی ہے، اور ابھی یہ صرف فیصلہ کیا ہے۔ ہاں، ڈیسیژن از دی ٹرننگ پوائنٹ، اور 12 قدموں کے پروگرام میں یہ تیسرا قدم ہے جس میں انسان فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی اور اپنی زندگی مالک کے سپرد کر دوں گا جیسا کہ میں اس کو سمجھتا ہوں، خدا کے سپرد کر دوں گا جیسا کہ میں اس کو سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، جب بندہ راک باٹم ہو جاتا ہے نا تو یہ اسٹیپ 1 ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں برباد ہو گیا ہوں
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نشے کے ساتھ نباہ نہیں کر سکا، کیونکہ جو لوگ نشے کے ساتھ نباہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ ان کو راک باٹم کہا جاتا ہے۔ جو نشہ کرتے کرتے برباد ہو جاتے ہیں، جو نشے کی دوستی میں برباد ہو جاتے ہیں، تو وہ سٹیپ 1 ہے کہ اپنا تسلیم کر لینا کہ میں رہ گیا ہوں اس دوستی میں مار کھا گیا ہوں، اور جسے میں دوست سمجھتا تھا وہ دوست نہیں ہواری تھا۔ جی میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ سوبر ہوتا ہے تو آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ اس کو دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ یعنی اگر وہ ماں باپ کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے تو ماں باپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، بلکہ ان کو بڑی خوشی ہوگی، ان کو بلیسنگ محسوس ہوگی کہ میرا بیٹا میری طرف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اگر میرا بیٹا میری طرف چلتا ہوا آ رہا ہو اور میں ٹینشن محسوس کرنے لگوں کہ ہونے نے پتہ نہیں کی گل کر دینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوبر نہیں ہے۔ آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی، ذرا تھوڑا بتا کیا ہوتی ہے آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی؟ سوبر ہو جاتا ہے تو آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی، جس سے بات کرتے ہوئے ماں باپ کو پہلی بات یہ ہے کہ ٹینشن نہ ہو یا لوگوں کو ٹینشن نہ ہو، جس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کسی کو یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں ہاتھ ملاندیاں کی کر لے گا، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ تو یہ جو ایک رویہ ہے سوبرائٹی کا، یہ آپ میں پیرنٹ سے چاہوں گا کہ ان سے جاننا چاہوں کہ ایبسٹیننس اور سوبر میں فرق کیا ہے، نہ صرف ماں باپ کے لیے بلکہ ہر اس انسان کے لیے جو آپ کی راہ میں آ جاتا ہے، آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو آپ کو اس کو غور سے دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے لیے کوئی تکلیف کا سامان آپ پیدا نہ کریں، کیونکہ جب دوسروں کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی چین نہیں آتا۔ ابھی کل ہی مجھے آپ بتا رہے تھے کہ مجھے گلٹ بہت ہوتا ہے، میں بار بار سوچتا ہوں کہ جو میں نے غلطیاں کی تو کیوں کی، تو ہر روز چبھن ہوتی ہے اس کی، اور یہ چبھن جو ہے بڑی تکلیف دہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان دوسرے کو تنگ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو شعور آتا ہے تو اس کو پھر چبھن ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کو تنگ کیا تھا، میں نے اس کو تنگ کیا تھا۔ دیکھیں گلٹ جو ہے یہ ایک اچھا جذبہ ہے، چونکہ گلٹ ہمیں کہتا ہے کہ تم سے غلطی ہوئی، تم آگے بڑھو، معافی تلافی اضافی کرو، اور جو شیم ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم غلط ہو، تم پیچھے ہٹو، چھپ جاؤ، دنیا تمہیں کہیں دیکھ نہ لے۔ دیکھیں کاؤنسلنگ کا سول پرپز یہی ہے کہ آپ کا شعور بیدار کر دیا جائے کہ اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو آپ کو گلٹ ہو، اور یہ بڑا مشکل کام ہے ہمارے لیے، جو بہت مشکل ہے ایسے لوگوں کو احساس دلانا کہ اپنی غلطیاں وہ محسوس کرنے لگیں، ایسے لوگوں کو احساس دلانا کہ جو آپ کے پے ماسٹر ہیں، جن کو آپ سرمایہ فراہم کرتے ہیں، جن کو آپ روزی روٹی دیتے ہیں، ان کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ حق سچ کی بات کریں۔ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا کہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ حق سچ کی بات کریں؟ یہ صرف وہ اس وجہ سے کر پاتے ہیں کہ آپ انہیں انکریج کرتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں کہ ایسا کرو، آپ انہیں اس مزدوری پہ لگاتے ہیں، آپ انہیں اس کام پہ لگاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی آپ گارڈ رکھیں جو کہ گیٹ پہ کھڑا ہو اور آپ اس کی ذمہ داریاں لگائیں، یعنی میں اس کی ذمہ داریاں لگاؤں کہ جو بھی گزرے اس کی تلاشی لو، تو یہ مشکل کام ہے۔ لیکن اگر کسی دن وہ مجھے کہے کہ ڈاکٹر صاحب آئیں آپ کی تلاشی لینی ہے، تو کتنا مشکل کام ہوگا، بہت مشکل کام ہوگا نا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کیونکہ آپ ہماری پوزیشن میں ہو کے اگر سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات بات کرنا، اور وہ ہم بڑی کوشش کر کے کرتے ہیں، آپ کی انکریجمنٹ سے کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہماری ڈیوٹی جو لگا دی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ جو آپ کو باتیں بتانا کہ آپ یہ کرتے تھے یا وہ کرتے تھے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی ہم نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اونچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ابو دی اسکائی آؤ، اوپر آؤ۔ یہ ہماری ڈیوٹی جو ہے یہ وہ ہے۔ موٹیویشنل انٹرویوئنگ ایسے سوالوں پہ مبنی ہوتی ہے
جن کا جواب یس یا نو میں نہیں ہوتا اور جن کے جواب میں لوگ خاموش بھی نہیں رہ سکتے. تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. دیکھو وہ بات اگلا بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ جس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ٹاپک پہ بات کرنا اس کو بارے میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ میرا خیال ہے کہ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں اس سے کہ رات کو جلدی سو جایا کرو اور وہ 3 بجے تک جاگتا رہتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اس نالج سے اکوپ ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ رات کو دیر تک کیوں جاگتا ہے اور صبح کو دیر تک کیوں سوتا ہے. اگر آپ اس کا جو موٹیو ہے، جو اس کا جو اصل جذبہ ہے، جو اس کو رات کو دیر تک جگائی رکھتا ہے، اگر آپ اس کا وہ جو جذبہ ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو سلیپ ردم ہے اس کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ 90% جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اگر وہ اپنی اس ردم کو ٹھیک کرنا چاہیں تو وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ وہ جلدی سونے کی کوشش کرتے ہیں which is wrong end. دیکھیے جو بندہ رات کو دیر تک جاگتا ہے اور صبح دیر تک سوتا ہے، اگر وہ اپنی ردم خود بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلی غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ جلدی سونے کی کوشش کرتا ہے. اور جب وہ کروٹیں بدل بدل کے تھک جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے چھڈو پرا کی جلدی سونا ہے. تو یہ رانگ اینڈ ہے. ہمیشہ اگر آپ جلدی سونا چاہتے ہیں تو اس اینڈ کو چھوڑ دیجئے. آپ جلدی اٹھنے کی کوششیں شروع کر دیں کیونکہ اس کے اندر ول پاور زیادہ کام کرتی ہے بنسبت جلدی سونے کے. صبح جاگنے میں ول پاور نسبتاً زیادہ کام کرتی ہے کیونکہ اگر آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ الارم لگا لیتے ہیں اور اگر آپ کو پھر بھی نیند نہیں اٹھتی تو آپ اپنی امی کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے پہ پانی کی بالٹی پھینکیں اور اس طرح کی میری چارپائی الٹا دیں. وہ آپ ایسے بہت سارے کام کہہ سکتے ہیں جس سے کہ سونا دشوار ہو سکتا ہے. لیکن رات کو جلدی سونا ایسے بندے کے اپنے بس میں نہیں ہوتا. تو کئی دفعہ ہم رانگ اینڈ پہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے. اب آپ اگر موٹیو تلاش کر لیں اور آپ بات چیت کر لیں تو اس میں اگلے بندے کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں بات چیت کروں گا تو اس کے نتیجے میں میرے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں گی. اگر اس کو یہ ڈر ہو. جی اچھا آپ کا معاملہ کیا آپ کچھ بتائیں گے کہ اگر آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں قدرت کی طرف سے تو کیا چیز سے محروم ہو جائیں گے؟ ول ٹو سلیپ. وہ کہتا ہے نیند تو مجھے آ رہی ہوتی ہے پر ول ٹو سلیپ نہیں ہے. ول ٹو سلیپ کا مطلب ہے کہ کئی چیزیں ہیں جو مجھے سونے نہیں دے رہی. ہوائی چیزیں ایسی ہوائی چیزیں ہوتی ہیں، ہوائی مخلوق ایسی کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو سونے نہیں دیتی. تو جنشن ہو سکتے ہیں یا پریاں ہو سکتی ہیں یا پری ہو سکتی ہے. ہاں حوریں بھی ہو سکتی ہیں. ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سوبرائٹی کے لیے رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا بہت لازم ہے. جب ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے. یا تو کوئی کام ہم کرتے ہیں یا کوئی کام ہم نہیں کرتے. کوشش تو ایک ڈرامہ ہوتی ہے. تو آپ کے پاس کافی اختیارات ہیں. صبح 8 بجے سے آپ اپنے اختیارات استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے اصل مسئلہ تو وہی ہے. یہ جو اصل بلا ہے نا وہ تو موبائل ہی ہے نا. اصل جو مسئلہ ہے وہ تو موبائل کا ہی ہے نا. تو موبائل ایک وسیع دنیا ہے اور اتنی مزیدار دنیا ہے کہ یہ آپ کو سونے نہیں دیتی کیونکہ اس پہ آپ کی من پسند چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، من پسند آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کے ساتھ آپ ڈسٹنٹ پہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی سی چیز ہے جسے ہم سیل فون کہتے ہیں، یہ ول ٹو سلیپ جو انہوں نے کہا کہ میری ول ٹو سلیپ نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی چیز اگر ان کو پتہ چلے کہ میری سوبرائٹی کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے، کیونکہ باقی سارے کام آپ نے کر لیے، ایبسٹیننس کر لیا، سب کچھ کر لیا، چہرہ بھی آپ ہیرو لگ رہے ہیں، اچھا، لیکن سوبرائٹی ایک چیز ہے جس دولت سے ابھی آپ
پوری طرح آشنا نہیں ہے. سوبرائٹی کہ اندر سے چشمہ پھوٹے اور سب کچھ اچھا لگے. اگر آپ دال بھی کھائیں تو آپ کو بہت اچھی لگے, یا کوئی بھی چیز ہو آپ اسے انجوائے کر سکیں. اللہ کی طرف سے بھی آتی ہے, اس کو اسپرچول ورائٹی کہتے ہیں, لیکن انسان خود کوشش کر کے بھی وہ حاصل کر سکتا ہے, اس کو ایجوکیشنل ورائٹی کہتے ہیں. دیکھیے یہ جو 12 قدموں کا پروگرام ہے یہ ایجوکیشنل ورائٹی ہے. یہ جو نشہ چھوڑنے سے سوبرائٹی تک کا سفر ہے یہ ایک ایجوکیشنل پروگرام ہے. جیسے کئی لوگ جو ہیں بہت اچھے سنگر ہوتے ہیں, کئی لوگ پھر سیکھ کے اچھے سنگر بن جاتے ہیں, کئی قدرتی طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو کوئی صلاحیت نہیں دی, پر اللہ نے ساری طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. انسانوں کو جو کچھ بھی بنتا ہے طاقت کے طور پر یا سکلز کے طور پر یا ہمت کے طور پر, اس سے اللہ کی طاقت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اللہ نے جو کچھ بھی انسان کو بانٹا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہیں وہ چٹکی چٹکی انسانوں کو بھی دی ہیں. حیرت انگیز طور پر دوسرے جانوروں کو نہیں دی, انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے چٹکی چٹکی چیزیں دی ہیں کہ فیوچر کے بارے میں اندازہ کیسے لگانا ہے, اور سوچ بچار کیسی کرنی ہے, انٹلیکچولی امپرووائز کیسے کرنا ہے, اپنی مشکلات میں سے کیسے نکلنا ہے, چٹکی چٹکی دیا ہے. پر اللہ کے خزانے میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. اس کے خزانے ہی ایسے ہیں کہ وہ جتنے بانٹے وہ ویسے کے ویسے ہی لبالب بھرے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو فضل کا آغاز کر چکا ہے, پر باری تو آپ کی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیر سے سوئیں اور صبح دیر سے اٹھیں تو آپ کا موڈ کا مسئلہ رہے گا, کیونکہ سورج کی روشنی سے آپ محروم رہیں گے. ایک یہ کام بھی کیا کریں کہ ان کے کمرے کی کھڑکیاں سویرے کھول دیا کریں, یا وہ کھڑکیاں ایسی ہوں کہ جو ہی صبح ہو تو اس میں سے تیز روشنی آنا شروع ہو جائے. یہ جو پردے گرائے جاتے ہیں اس سے بھی سونے میں مدد ملتی ہے, صبح عادتیں خراب ہونے میں مدد ملتی ہے. تو وہ چیز آپ کر سکتے ہیں کہ قدرتی روشنی ہو. لیکن سب سے زیادہ اچھا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, گوگل پہ جائیں. دیکھو جبر کا کتنا شوق ہے, موبائل لے لوں. نہیں, میں ظلم و ستم کے پروگرام نہیں بتا رہا آپ کو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گوگل پہ جائیں اور ساتھ ہی یہ لکھیں کہ میرا بیٹا ارلی ریکوری میں ہے, اس کو سال ہو گیا ہے یا جتنا عرصہ بھی ہوا ہے. کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1.5 سال ہو گیا جی, میرے بیٹے کو 1.5 سال ہو گیا ہے. تو وہ ابھی بھی راتوں کو دیر سے سوتا ہے, صبح دیر سے اٹھتا ہے, اور میں کیا کروں, میں نمانی ماں کیا کروں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگلے کوئی 1 سال تک کا جو کام ہے وہ آپ کو مل جائے گا کرنے کا, اور اس میں کوئی جھگڑا شامل نہیں ہوگا. آپ کو ترکیبیں مل جائیں گی کہ کیسے آپ اپنے بیٹے کی جو مارننگ ہے اس کے لیے ریکلیم کر سکیں, کیونکہ یو ہیو لاسٹ یور مارننگ. ریسنٹلی سے مراد ہے 3-4 سال. ہاں, اب تو رمضان میں سبھی لوگ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں سحری تک, اور پھر وہ روزے رکھتے ہیں. اس سے یعنی ان کی عادتیں جو ہے آہستہ آہستہ منفی طرف ہوتی چلی جاتی ہیں. دیکھیں ہر چیز کے لیے آنسر ہے کہ اگر یہ کسی چیز سے ایگری نہیں کرتا تو آپ کو کروشل کنورسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ایگری کر کے تو اپنی بات پہ کھڑا نہیں رہتا, پورا نہیں اترتا, تو آپ کو کروشل کنفرنٹیشن سیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کروشل کنورسیشن اور کروشل کنفرنٹیشن ان دونوں کی اسٹوڈنٹ بن جائیں. آپ کے لیے یہ 1 مہینے کا کام ہے, اور اس کا فائدہ آپ کو صرف بیٹے سے ہوگا یا کہیں اور بھی ہوگا. ساری دنیا کے ساتھ فائدہ ہوگا, کیونکہ ساری دنیا کے ساتھ بات کرنا مشکل ہوتا ہے, اور ساری دنیا ہی کمٹمنٹ کر کے پوری نہیں کرتی. تو آپ کو اگر یہ علوم آ جاتے ہیں جسے کروشل کنورسیشن کہتے ہیں یا کروشل کنفرنٹیشن کہتے ہیں, تو ان کو سیکھنا ہوگا. اچھا, اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں جھپٹ پڑوں اپنے بیٹے پہ, کبھی کبھی کرتا ہوگا, کیوں جی؟ ہمیشہ کہتے ہیں ہمیشہ کرتا ہے. اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے پہ جھپٹ پڑوں تو پھر آپ چم برین پڑھیں,
چمبرین. اچھا یہ سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں کم از کم 40 سالہ تجربے کے بعد. 40 سال کسی چیز کے تجربات کیے, ریسرچ کیے, اور اس کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی. تو آپ چمبرین کو پڑھیے جو کہ 1 ہفتے کی ریڈنگ ہے, آپ کے سارے جو روشن ہو جائیں گے طبق 14, اور آپ کبھی بھی جھپٹنے کی پالیسی کو اختیار نہیں کریں گے. کچھ ہے مسئلہ ہمارے کچھ پیرنٹس کے لیے جھپٹنے کا کہ دل کا ہے پہلوان ہوں, لیکن مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ میرا ہاتھ بٹانے کے لیے آپ آ گئے ہیں. کیوں جی, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جھپٹنے کا شوق آپ کو ہے؟ جھپٹنے کا سر جانتی ہے جی؟ ہاں جھپٹنے کا ہے. دیکھو ابا جی من گئے. دیکھیے آپ کو اتنی ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے کہ آپ سے کوئی لڑ نہ سکے, یعنی کوئی بندہ آپ سے لڑ نہ سکے, اور اگر چھوٹی موٹی کی چیز ہو جائے تو آپ جلدی ٹرن اراؤنڈ کر لیں. کل میری اور سالک کی تھوڑی لڑائی ہو گئی تھی یہ شام کو یہاں پہ, تو تھوڑی دیر میں ہم نے ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے اپنے معاملہ, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے لاپرواہی نہیں کی. میں نے فوراً آپ کی امی کو کہا, پھر میں ایک اور سفارش پائی بچوں واشنگٹن تو ہے نا. تو مسئلے حل کرنے کے لیے بیچ میں کسی کو ڈالنا پڑتا ہے, کبھی کبھی کسی خاص بندے کو بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے جو کہ آپ کا کام بناتا ہے آسان. کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو اثر رکھتا ہے آپ کے بچے پہ, اور آپ اس کو بھی یوٹیلائز کر لیتے ہیں, ہیومن ریسورسز کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں, اور ہمیشہ ریکنسیلیشن کا روٹ لیتے ہیں. ریکنسیلیشن کا روٹ جب بھی روٹ لیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادھر سے میں گھوم کے آؤں گا تو آگے سامنے میرا بیٹا کھڑا ہوگا. کبھی آپ نے دیکھا کہ جو اڈلٹس ہوتے ہیں, جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں یا ماں باپ ہوتے ہیں اور اولاد ہوتی ہے, جوان لوگ ہوتے ہیں, تو وہ آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں. لو جی ڈاکٹر اجاز ذرا آپ یہاں آئیے, ندیم آپ بھی آ جائیے ذرا. اچھا یہ 2 اڈلٹ ہیں جو کہ آپس میں ناراض ہوئے, اور جب یہ ناراض ہوں گے تو ہم عموماً اس پوزیشن میں ان کو دیکھیں گے, اس پوزیشن میں دیکھیں گے. ٹھیک ایسی پوزیشن ہوتی ہے جب 2 لوگ ناراض ہوتے ہیں, یعنی ذرا ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا. اچھا جو بھی ناراض ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کا منہ ادھر ہی ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کی طرف, میاں بیوی ناراض ہوں تو وہ بڑا ایک دوسرے سے منہ بنا کے منہ دوسری طرف کر کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ریکنسائل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے کسی سے ناراضگی کی, یعنی ماں باپ سے یا اپنے میاں بیوی کا تعلقات میں یہ بہت عام پایا جاتا ہے کہ منہ موڑ لینا, لیکن اندر سے یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا کچھ کرے. میں تو چونکہ اپاہج ہوں ایسے ہی بتا رہا ہوں, میں تو چونکہ اپاہج ہوں تو دوسرا کچھ کرے اور وہ آگے بڑھے اور صلح کر لے. کل ایک بچہ جو میری کاؤنسلنگ میں ہے تو وہ اس کی ماں باپ سے نہیں بنتی, ویسے وہ بڑا نیک بچہ ہے لیکن ماں باپ سے نہیں بنتی, اور یہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. تو باتیں کر رہا تھا تو آپ تھے میرے ساتھ, تو ایک موقع پہ آپ نے سنا تھا وہ جو کہہ رہا تھا, کہتے ہیں جی اگر میں اس ویلے جاواں تے اپنی ماں نو کہاں ماں جی معاف کر دیو تے گلے لا لواں تے وہ لا لے گی مینوں گلے. آپ اندازہ کریں کہ سیلف ڈاؤٹ کتنا ہوتا ہے, کہ اسے یہ ڈاؤٹ تھا کہ اگر وہ جائے گا اور اپنی ماں, اپنے آپ ہی وہ یہ باتیں کر رہا تھا, سن رہے تھے, تو اپنے آپ ہی وہ باتیں کر رہا تھا کہ پچھوں میرا دل کردا بھی ہے کہ میں جا کے تے ماں نو گلے لا لواں, تے پھر میرا دل نہیں بھی کردا, میں کی کراں, میں ڈاکٹر صاحب میں چاہنا کی ہاں, میں کہا چاہنا تو ہے تو پوچھنا میرے کو ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, یو کین ٹرائی کہ اگر تم جا کے ماں کو گلے لگاؤ تو میرا خیال ہے لگا ہی لے گی. پھر وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا کیا وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں
کیا وہ کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ یا اس طرح کی بہت ساری باتیں. یہ جو سیلف ڈاؤٹ آ جاتا ہے رشتے ناتوں میں، اس سیلف ڈاؤٹ سے بھی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں باپ سوچنے لگتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے نہیں چاہتا، بیٹا سوچتا ہے میرا باپ مجھے نہیں چاہتا، لیکن در حقیقت ان دونوں کے اندر کوئی گہرائی میں بہت اندر کر کے ایک بچہ ہوتا ہے جو ہمیشہ چاہتا ہے ریکنسائل کرنا. بچے ہمیشہ ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ دوریاں پیدا کرنے کی بری عادت سیکھ لیتے ہیں. سو جب بھی کبھی آپ کا بچہ اندر سے بولے کہ میں تو ریکنسائل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے موقع تو دینا چاہیے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کے اندر جو بچہ ہے جو کہ ریکنسائل کرنا چاہتا ہے تو اس کو تو اجازت دے دینی چاہیے. اچھا، آپ نے ان کی بات سمجھی؟ کسی نے سنی بات کہ وہ بچہ بڑا پکا تبلیغی ہے، ٹھیک، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ماں باپ سے رتی برابر نہیں بنتی، نہ ماں باپ کی اس سے بنتی ہے. تو یہ مجھے اس کے جانے کے بعد جو ہی وہ گیا ہے تو مجھے پوچھتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب عجیب گل ہے کہ اسی مطلب نشئی اور ہماری ماں باپ سے نہیں بنتی، اور یہ تبلیغی جماعت والا اور اس کی بھی ماں باپ سے نہیں بنتی. تو میں نے کہا کہ یہ ایسا ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ بھی ایک ایڈکشن کی وجہ سے ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ایڈکشن کی وجہ سے ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نیک ہو جائیں، کیونکہ وہ نیک ہو گئے، اب ان کے ماں باپ نیک ہو جائیں. وہ ماں باپ نمازیں پڑھیں، وہ 100 روزے لگائیں، وہ 40 روزے لگائیں. کیونکہ جو بندہ بھی کسی ایڈکشن میں ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی اس میں کھینچ رہا ہوتا ہے. خسارے کے کاموں میں لوگ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں. مزری لوز کمپنی. تو وہ بھی ایک ایڈکشن ہے، وہ بھی ایک ایڈکشن ہے. اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماں باپ سے بنتی کوئی نہیں اور وہ 100 روزے لگاتا پھر رہا ہے. لیکن میں نے اس کو تو نہیں کہا نا یہ کہ تم 100 روزے کیوں لگاتے ہو. میں تو اس کی باتیں سن رہا تھا، میں تو اس کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ، اور وہ ہر قسم کی باتیں میرے ساتھ کر لیتا ہے کیونکہ میں اس کو سنب نہیں کرتا. تو جب بھی آپ اپنے بچے سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کی بات سن لیتے ہیں، اسے سنب نہیں کرتے. پر جب آپ بات سنتے ہیں تو آپ کلیئر کرتے جاتے ہیں کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. کیونکہ بعض اوقات جب آپ خاموشی سے سنتے ہیں تو آپ کا بچہ سمجھتا ہے کہ میرا والد یا میری والدہ مجھ سے ایگری کر رہا ہے. جب آپ لفظ بولتے ہیں، وہ کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک میں بول رہا ہوں، جبکہ آپ صرف اسے ہنگورا دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا. جب آپ اچھا کہتے ہیں تو وہ اس کو بھی سمجھتا ہے کہ مجھے انڈورسمنٹ مل رہی ہے. لہذا ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں میرا اس سے اتفاق نہیں ہے، میں اسے انڈورس نہیں کر سکتا، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، میں اس کا اپروول نہیں دے رہا، لیکن میں آپ کی بات سننا ضرور چاہوں گا، اور آپ کو کوئی خطرہ نہیں کہ آپ مجھ سے یہ بات کر لیجئے. آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں آپ کی بات سن لوں گا، اور ضروری نہیں کہ آپ کی بات سے ایگری کروں گا. کئی دفعہ جب ہم ایگری نہیں کرتے تو لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. سالک کی اور میری ناراضگی کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو موبائل کی اجازت دے دوں، اور جب یہ مجھ سے اجازت مانگتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اجازت اگر کوئی مجھ سے مانگے تو مجھے اجازت دے دینی چاہیے، یا جو میرے دل کی بات ہے وہ اصل جو فیصلہ ہے وہی سنانا چاہیے. اگر یہ بار بار کوئی بات مجھ سے کہتے ہیں اور میں دباؤ میں آ کے کہوں کہ اچھا آپ موبائل فون استعمال کر لیں، تو یہ اجازت ہوگی؟ یہ اجازت نہیں ہوگی. اجازت اس صورت میں ہے کہ میرے دل سے ابھرے اور پھر میں کہوں کہ ہاں، تو پھر وہ اجازت ہوگی. ادروائز میں بولوں گا کہ ہاں تم اپنے دلائل دو کہ تم موبائل کیوں استعمال کرنا چاہتے ہو، اور پھر جب وہ مجھ سے اجازت طلب کرے، کیونکہ اگر وہ مجھے یہ آنر دیتے ہیں کہ مجھ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ورنہ میں کون ہوتا ہوں ان کو اجازت دینے والا یا نہ اجازت دینے والا؟ جب وہ میرے پاس آ جاتے ہیں
وہ کسی بلڈنگ میں لوگ جا رہے تھے دھڑا دھڑ، کوئی ایک آ رہا تھا، کوئی دوسرا آ رہا تھا، کوئی تیسرا آ رہا تھا، اور ایک چوکی دار تھا جو وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا. تو ایک بندہ آ کے انہوں پوچھتا ہے کہ سر جی میں اندر چلا جاؤں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں تو نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں جڑے اینے لوگ جا رہے ہیں کہتے میرے کو لوگ پوچھتے تھوڑا پہ نے. تو میرا بھی حساب اس چوکی دار جیسا ہے کہ جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ پوچھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اپنا تحفظ عزیز ہے، کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہے آپ کو، ورنہ آپ مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ تو جب آپ کو اپنا تحفظ درکار ہے اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر آپ کو خوش دلی سے بات قبول بھی کرنی چاہیے جب میں کہتا ہوں کہ ابھی نہیں، ابھی اجازت نہیں ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل کام ہے، نہ کرنا کتنا مشکل کام ہے، ہاں کرنا تو بہت آسان کام ہے. تو کیا آپ مجھے کبھی کبھی گنجائش آپ صاحب دے نہیں سکتے کہ میں نہ بھی کروں تو میری مجبوری کو سمجھیں؟ کیونکہ آپ نے ہی تو مجھے ملازم رکھا ہے، آپ نے ہی تو مجھے ہائر کیا ہے، اور آپ نے ہی تو مجھے کہا کہ بہت تکلیف میں ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ حل کر دیں. آپ نے ہی کہا ہے. تو اگر میں اپنی ڈیوٹی نہ کروں اور آپ کی خوشنودی میں لگا رہوں اور آپ کو کہوں گا اچھا جی کر لو کوئی گل نہیں، تو پھر تو ایسا تو بادشاہ لوگ کرتے ہیں، میں تو بادشاہ لوگ نہیں ہوں. تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ کہیں نہ کہیں اپنے دل سے سوال کر کے دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے کہ میں موبائل فون استعمال نہ کروں. کیا وہ موبائل فون جو آپ نے استعمال کرنا ہے کیا وہ میں کروں گا؟ تو یہ کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور سوچنا چاہیے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کا تجربہ ہے اس کام میں کہ کون سے سٹینڈ کب ہٹانے ہیں، کون سے سٹینڈ کب تک جاری رکھنے ہیں. اور اس بات کا ضروری بھی تعلق نہیں کہ میں اگر آپ کو اجازت دے دوں تو یہ آپ کے خلاف ہی جائے گا، پر اگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف جائے گا تو پھر مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں کریں گے انشاءاللہ، جلدی کریں گے. وہ مجبوری میں واک کو روکا تھا کیونکہ جب کوئی کرائسس سچویشن ہو تو بعض اوقات چیزوں کو سٹینڈ سٹل پہ لے جایا جاتا ہے. پھر سوچ بچار ہم بھی کر رہے ہیں، اور آج ہی ہم نے ڈیسیژن کیا ہے کہ لمیٹڈ جو واک ہے وہ ہم آج سے سٹارٹ کریں گے اور آہستہ آہستہ پھر نارمل ہو جائے گا معاملہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ واک کے لیے جب بھی کبھی جائیں تو اس بات کا بخوبی خیال رکھیں کہ آپ اپنی حفاظت کریں، اور جو سٹاف آپ کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی عزت سے پیش آئیں، اور جو دوسرے لوگ سوسائٹی میں ہیں ان کے لیے بھی کوئی تکلیف کا باعث نہ بنیں. اور اگر آپ اپنی ذات کو یا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں تو پھر ہم اس چیز سے تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا. تو آپ آپس میں اس چیز کو ڈسکس کیا کریں کہ اس طرح ری ہیب کا ماحول خراب ہوتا ہے جب ہم وائلیشنز کرتے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کی لرننگ زیادہ سے زیادہ ہو. آج سے آپ کو ایک پروگرام رات کے 9 بجے دکھایا جائے کرے گا جو کہ آپ کی ول ہوگی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں. وہ ایک کرائم پیٹرول جو کہ انڈیا کا ایک پروگرام ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وائلیشنز کرنے سے کیا ہوتا ہے، کرائم کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور کس طرح کرائم پیدا ہوتا ہے، کس طرح نشو و نما پاتا ہے، اور کیسے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اور کرائم کے نتیجے میں زندگی میں کیا پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو وہ بہت ہی شاندار پروگرام ہے. اگر آپ اسے روزانہ 9 بجے سے رات 10:30 بجے تک دیکھنا چاہیں. یار وہ بندوبست کر رہے ہیں نا میری جان. اصل میں جو چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں وہ پہلے میں خود دیکھتا ہوں. کل آپ کو جو دکھائے جانے تھے پروگرام تو وہ میں نے دیکھے پہلے، تو آج آپ کو وہ دکھائے جائیں گے. تو کسی نہ کسی نے ان کو سینسر بھی تو کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ کے لیے یوزفل ہے کہ نہیں ہے وہ پروگرام. اور آج آپ کو وہ پروگرام دکھایا جائے گا، اور اس میں بہت ہی دلچسپ ایک کہانی ہے جس کی 3 قسطیں ہیں. تینوں قسطیں آپ ایک ساتھ دیکھیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح آپ ایسے پروگراموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی بہت کارآمد پروگرام رات کے 9 بجے آپ کے جو اوپر سیشن ہال ہے وہاں دکھایا جائے گا. اگر کوئی سونا چاہتا ہے جا کے تو وہ سو سکتا ہے، وہ مینڈیٹری نہیں ہے، اختیاری ہے. لیکن میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسے دیکھیں گے تو آپ ایک لمحہ بھی بور نہیں ہوں گے، آپ بہت اس کو انجوائے کریں گے.
اور آپ کو بہت زیادہ اندر آپ کے دریچے کھلیں گے اور آپ کے ذہن میں بڑی وسعت پیدا ہوگی. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.